بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں رب ذوالجلال کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے وہ 7 امور جن کا توسل دعا میں اختیار کیا جا سکتا ہے، جو کہ شرعاً جائز ہیں، مشروع ہیں، جن کی کتاب و سنت کے اندر دلالت موجود ہے. رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے دعا ہے، التجا ہے، الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے اللہ جل وعلا ہم سب اہل اسلام کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں کہ ہم نے اس عنوان کو اختیار اس لیے کیا ہے کیونکہ بہت سارے کلمہ کو مسلمان فقط دعا میں وسیلے کی آڑ میں، توسل کی آڑ میں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لوگوں کو صحیح رہنمائی نہیں ملتی، لوگ لوگوں سے سن کر ایسی باتوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو انہیں شرک اکبر کی طرف لے جاتی ہیں. اور اس بات کا مشاہدہ آپ احباب نے ہمارے ممالک میں کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان سب کا اہتمام کرنے والے دعا میں شرف قبولیت کے لیے درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ سب کچھ کرتے ہیں، یعنی وہ امور سر انجام دیتے ہیں جو امور انہیں رب ذوالجلال نے بطور اپنی عبادت کے بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں اور حکم دیا ہے کہ ہر قسم کی عبادت جو ہے وہ اللہ جل وعلا ہی کے لیے خاص اور خالص ہو. لیکن لوگ جہالت کی بنا پر یہ سارے امور درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر سر انجام دیتے ہیں. مثلا کوئی درگاہ پر جا کر بطور نظر کے چادر چڑھاتا ہے، کوئی دیا جلاتا ہے، کوئی اگربتی جلاتا ہے، کوئی بچے کے سر سے بالوں کی چٹیا کاٹ کے قبر پر جا کر بطور نظر چڑھاتا ہے، کوئی وہاں مرغا ذبح کرتا ہے یا کوئی اور جانور ذبح کرتا ہے، کوئی قبر کا طواف کرتا ہے، کوئی قبر کے پاس جو غلہ پڑا ہوتا ہے وہاں پیسے بطور نظر کے ڈالتا ہے، کوئی وہاں سجدہ کرتا ہے، کوئی وہاں اعتکاف کرتا ہے. یہ سارے امور عبادت کلمہ کو مسلمان درگاہوں پر جا کر سر انجام دیتے ہیں. جب انہیں منع کیا جائے، روکا جائے کہ بھائیو ان چیزوں سے باز آ جاؤ، یہ چیزیں شرک ہیں، شرک جس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، تو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ تم لوگ وہابی ہو، تمہیں ان اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ معلوم نہیں ہے. یہ اللہ کے ولی ہیں، بزرگان دین ہیں، انہوں نے اتنے کروڑ لوگوں کو مسلمان کیا ہے، ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے. ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، اس لیے ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہم ان کی سیڑھی لگاتے ہیں. یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان توسل ہے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، سفارشی ہیں، سیڑھی ہیں. اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. میں نے بہت سارے دروس کے اندر اس تعلق سے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ پہلے زمانے کے جو مشرکین تھے جن کی طرف نبی علیہ السلام دعوت توحید کا پیغام لے کر آئے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی عزت کی قسم ہے
ان کا بھی شرک اسی قسم کا تھا۔ آپ قرآن اٹھا کر پڑھ لیجئے، سورہ یونس آیت نمبر 18 کے اندر رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے امور عبادت سر انجام دیتے ہیں، جس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر یہ نظریں چڑھاتے ہیں، قبروں کے طواف کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قبروں والوں کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان سے وہاں جو ہے اعتکاف کرتے ہیں، یہی امور عبادت مشرکین مکہ بتوں کے سامنے درگاہوں پر، آستانوں پر، قبروں پر جا کر کیا کرتے تھے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ رب ذوالجلال کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے کسی قسم کے نفع یا نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اور ان مشرکوں کا کہنا کیا ہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بزرگ جو ہیں، یہ اولیاء جو ہیں، یہ اللہ کے ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی ہیں۔ اور میں آپ احباب کو بتلاتا چلوں تو بات فائدے سے خالی نہ ہوگی، وہ لوگ بھی اللہ اور اپنے درمیان جو واسطے وسیلے مقرر کرتے تھے وہ خالی پتھر کے بت نہیں بلکہ صالحین کے تصور میں بت بنائے گئے تھے، اور وہ لوگ قبروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول مروی ہے قوم نوح کے 5 بزرگوں کے متعلق کہ یہ پانچوں کے 5 نیک صالحین بزرگ تھے۔ اسی طرح لات کے متعلق صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لات کے متعلق یہ ایسا نیک آدمی تھا جو حج کرنے والے حجاج کو ستو گھول کر پہلایا کرتا تھا۔ اور آپ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ لات کا بھی بت بنایا گیا تھا جس کی پرستش ہوتی تھی۔ تو رب ذوالجلال نے ان مشرکوں کے متعلق فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہیں، یہ اولیاء جو ہیں، یہ لات اور منات اور عزا جو ہیں، یہ ہمارے اللہ کے ہاں کیا ہے؟ سفارشی ہیں۔ اسی طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ان کے متعلق سورہ زمر آیت نمبر 3 میں بھی ارشاد فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا کارساز چنا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا ليقربونا الى الله زلفا، مگر ہم ان کے ذریعے اللہ تعالی کا قرب چاہتے ہیں۔ وہ لوگ بھی بتوں کے سامنے، آستانوں پر، مزاروں پر، قبروں پر جا کر جو امور عبادت سر انجام دیتے تھے، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا؟ اللہ تعالیٰ کا وہ قرب چاہتے تھے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے جو لوگ درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ لوگ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم یہاں آ کر رب ذوالجلال کا قرب چاہتے ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ تک رسائی چاہتے ہیں، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے، یہ ہمارا توسل ہے۔ ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے، یہاں آ کر دعا مانگنے سے دعائیں جلد قبول ہوتی، ہم ان کے وسیلے سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ کچھ تو مباشرتاً انہی بزرگوں کو پکارتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ان کے وسیلے سے اللہ کو پکارنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ علی کل حال یہ ساری چیزیں باطل، حرام اور ناجائز ہیں اور شرک اکبر پر منتج ہیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے عافیت کا سوال ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہماری تمہید تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن دوستو یہ چیزیں بتلانا ضروری تھی، کیونکہ بہت سارے مسلمان کلمہ گو ان امور کی وجہ سے شرک اکبر کے مرتکب ہیں۔ حالانکہ شرک کے متعلق رب ذوالجلال تقدس و تعالی یہ اعلان فرما چکا ہے، ان اللہ
لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک ہی کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ایسے مشرک کے لیے جنت حرام ہے، ایسے مشرک کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ برادران اسلام، آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جس کا توسل، جس کا وسیلہ ہم دعا میں اختیار کر سکتے ہیں وہ ہے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی اسماء حسنی۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ کے پیارے پیارے خوبصورت اچھے اچھے نام ہیں تو ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ سے دعائیں کرو۔ آپ لوگ انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں میں غور کیجئے کہ کس طرح انبیاء علیہم السلام رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ کی اسماء حسنی کے ذریعے رب ذوالجلال کو پکارتے، جیسا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل علیہم السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو دونوں باپ اور بیٹے نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اکبر، اے ہمارے رب، یہاں متوجہ ہو رہے ہیں توحید ربوبیت کے ذریعے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تقبل منا، ہماری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ السمیع العلیم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام اس طرح دعا کیا کرتے تھے اللہم یا حی یا قیوم۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو اس طرح دعا سکھلائی اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اس طرح اللہ جل وعلا کے اسماء حسنی کے ذریعے رب کو پکارے۔ جب آپ دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے اسماء حسنی کے ذریعے پکارے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اس امر کی، اس بات کی ہمیں تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے ایک دعا ثابت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اللہ سے دعا کرتے اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیت بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ یہاں اس دعا میں شاہد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ کہنا انی اسألک بكل اسم هو لك سمیت به نفسک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنا خود نہ اپنے لیے پسند کیا ہے۔ تو اسماء حسنی کے ذریعے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو پکاریں، رب سے دعائیں کریں۔ اسی طرح اسماء حسنی کے تعلق سے ایک اور بات بھی اپنے ذہنوں میں رکھی، وہ یہ کہ آپ کی جو طلب ہے اس طلب کے مطابق رب ذوالجلال کو اس کی اسماء حسنی کے ذریعے پکاریں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی رزق چاہتا ہے تو کیا کہے؟ یا رازق، اے رزق عطا کرنے والے مجھے رزق عطا کر۔ اگر کوئی توبہ کرنا چاہتے تو کیا کہے؟ یا تواب، اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول کر۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر، یا رحمان و یا رحیم مجھ پر رحم فرما۔ اسی طرح اگر کوئی گناہوں کی بخشش مانگنا چاہتا ہے تو کیا کہے؟ یا غفور اغفر لی، اے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے۔ اس طرح اپنی طلب کے مطابق جو ہے آپ اسماء حسنی کے ذریعے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو پکاریں۔
یہ ایک چیز ہو گئی کہ ہم اللہ جل وعلا کو پکاریں، اس کے سامنے اس کی اسماء حسنہ کا وسیلہ توسل پیش کریں، رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے شرف قبولیت مانگیں۔ آپ اس طرح کہیں یا اللہ، یا الہی، یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، اس طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو پکاریں، رب سے دعائیں کریں اور تذلل اور عاجزی سے پکاریں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی اس بات کو، اس امر کو پسند کرتا ہے کہ بندے رب ذوالجلال کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ آپ لوگ نبی علیہ السلام کی دعا میں غور کریں کہ نبی علیہ السلام کس طرح عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تذلل کے ساتھ رب ذوالجلال کو پکارتی ہیں۔ اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، الہی میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور مجھ پر ہر فیصلہ تیرا ہی نازل ہوتا ہے اور قائم ہوتا ہے، اور تیرے ہر فیصلے میں عدل ہے، تیرا ہر فیصلہ عدل و حکمت پر قائم ہے۔ اسألک بکل اسم ہوا لک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر نام کے واسطے سے، تیرے ہر نام کے ذریعے۔ اس طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو پکاریں۔ آپ لوگ جناب یعقوب علیہ السلام کی دعا پر غور کریں، اشکو بثی و حزنی اے اللہ، اللہ اکبر۔ یہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ آدم کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس طرح جناب آدم علیہ السلام عاجزی، انکساری، تذلل کے ساتھ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو پکار رہے ہیں۔ اس طرح رب کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے رب کو رب ذوالجلال کے اسماء حسنہ کے ذریعے پکارے، ان اسماء حسنہ کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے، جیسا کہ نبی علیہ السلام پیش کرتے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ذکر کی کہ جب وہ کعبۃ اللہ سے فارغ ہوئے، یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، تو کیا کہا دونوں باپ اور بیٹے نے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ تعلیم ہے ہمارے لیے، یہ ترغیب ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے بندو، رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے انبیاء سابقین کے جو واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں، جو دعائیں ذکر کی ہیں، اس میں ہمارے لیے تعلیم و ترغیب ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی ان کے قصص کے ذریعے ہماری تعلیم و تربیت چاہتا ہے جل وعلا۔ چنانچہ اس لیے ان قصص سے تعلیم و تربیت جو ہے وہ حاصل کریں۔ یہ ایک چیز ہوگی۔ اب دوسری چیز کیا ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو اس کی صفات کے ذریعے پکاریں، اس کی صفات کے ذریعے دعائیں کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے پکارتے، صفات کے ذریعے دعائیں کرتے۔ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ہر شے کے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے، رحمت کے ذریعے تجھ سے جو ہے مدد طلب کرتا ہوں، تجھ سے استغاثہ کرتا ہوں۔ اب رحمت جو ہے یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفات میں سے صفت ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی اس صفت سے متصف ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو یہ دعا سکھلائی، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیاء خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاء خیرا لی۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے علم غیب کے ذریعے اور تیری قدرت کے ذریعے جو خلق پر ہے، تو مجھے زندہ رکھ اگر زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اور تو مجھے وفات دے دے اگر وفات میرے لیے بہتر ہے۔
یہاں علم اور قدرت کے ذریعے رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے سوال کیا جا رہا ہے، تو پتہ کیا چلا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفات کے ذریعے رب سے دعا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح تیسری چیز کیا ہے جس کا توسل دعا میں شرف قبولیت کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیں وہ ہے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی افعال۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں درود پڑھنے کی تعلیم کچھ اس طرح دی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک دعا سکھلائی نماز وتر میں پڑھنے کے لیے، جس کے ابتدائی الفاظ کچھ یوں ہیں، اللہم اہدینی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے جس طرح کہ تو نے ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت دی ہے، اور مجھے عافیت عطا کر جس طرح کہ تو نے دیگر لوگوں کو عافیت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے ایک دعا ثابت ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہے، اللہم یا مجری السحاب یا منزل الکتاب یا حازم الاحزاب۔ تو یاد رکھیں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے افعال جو ہیں انہیں بھی بطور توسل دعا میں شرف قبولیت کے لیے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز کیا ہے جسے بطور توسل دعا میں شرف قبولیت کے لیے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، وہ ہے ایمان، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان اور ایمان کی تحقیق۔ جیسا کہ رب ذوالجلال نے ایک مقام پر اہل ایمان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ کس طرح ایمان کا توسل جو ہے وہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش رب سے طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ لے، بچا لے۔ جیسا کہ رب ذوالجلال نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پر اہل ایمان کی ایک دعا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں ایمان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور کتاب و سنت کی اتباع کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ رب ذوالجلال نے اہل ایمان کے متعلق سورہ آل عمران آیت نمبر 53 میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو تو نے اتاری ہے، کتاب و سنت پر، قرآن و احادیث پر ہم ایمان لائے ہیں اور ہم تیرے رسول کی اتباع کرتے ہیں، تو ہمیں شاہدین میں، اہل ایمان میں، اہل تقوی میں، فائزین میں لکھ ڈال۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نصوص اس چیز پر دلالت کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں ایمان کا، کتاب و سنت کی اتباع کا جو توسل ہے، جو وسیلہ ہے دعا میں شرف قبولیت کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ہمیں یہاں اس بات کی خبر و تعلیم دی ہے۔ اسی طرح دوستو پانچویں چیز کیا ہے جس کا توسل، جس کا وسیلہ دعا میں شرف قبولیت کے لیے ہم پیش کر سکتے ہیں، وہ ہے نیک اعمال۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں
ان غار والوں کا قصہ تفصیلاً موجود ہے۔ نبی محترم علیہ السلام نے بطور ترغیب کی یہ قصہ اپنی امت کو سنایا ہے، بتلایا ہے کہ 3 شخص تھے، وہ غار میں داخل ہوئے، غار کے سامنے بہت بھاری چٹان گر گئی اور وہاں سے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ پھر ان تینوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ کیوں نہ ہم ان نیک اعمال کا وسیلہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ تعالی سے شرف قبولیت مانگے۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے ان اعمال کے ذریعے رب کو پکارا، ان اعمال کا توسل جو ہے دعا میں بطور شرف قبولیت کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا، تو رب ذوالجلال نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور انہیں وہاں سے نجات دے دی۔ نبی علیہ السلام نے ہمارے سامنے یہ جو قصہ بیان فرمایا ہے، اس میں ایک تو امت کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ اعمال جو ہیں خالص رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے لیے کیے جائیں۔ دوسرا یہ کہ نیک اعمال جو ہیں یہ دعا میں شرف قبولیت کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ دعا میں نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس عظیم حدیث میں، اس واقعے میں امت کو بہت بڑی ترغیب و تعلیم دی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم، یہ بیان، یہ ترغیب ہمارے سامنے یہ بات کھول کر بیان کر رہی ہے کہ ہم نیک اعمال کا وسیلہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں پیش کر کے رب سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو اعمال خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے جائیں، رب ذوالجلال تقدس و تعالی ایسے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے اور ان اعمال کے وسیلے سے دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ عمل کے آغاز سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کیا کرے میرے بھائیوں۔ میں اپنے آپ کو بھی اس بات کی نصیحت کرتا ہوں، ہم سب کوئی بھی عمل کرے، عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، زیادہ ہو کم ہو، تھوڑا ہو کچھ ہو، عمل کے آغاز میں اپنی نیت کی اصلاح کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کی اصلاح جو ہے یہ ہر وقت ہر آن ضروری ہے، اور کوشش کیا کریں کہ ہر عمل جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو، کہیں دکھلاوے کا، ریاکاری کا، شہرت کا کوئی حملہ ہو بھی جائے تو رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے عافیت کا سوال کیا کرے، ان چیزوں کو موقع نہ دیا کرے کہ وہ اندر اور آ جائیں اور داخل ہو جائیں۔ اللہ کے بندو، اگر ہم نے شہرت کو، دکھلاوے کو، ریاکاری کو، ان چیزوں کو جگہ دی تو یہ چیزیں آگے بڑھتی جاتی ہیں اور انسان کے دل میں ڈیرا ڈال لیتی ہے، پھر دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر عمل کرتے ہوئے کوئی خیال دل میں آئے ریاکاری کا، شہرت کا، کسی چیز کا بھی، تو اسے زائل کرنے کی کوشش کیا کرے، رب ذوالجلال سے عافیت کا سوال کیا کرے اور ایسے شرک خفی سے رب ذوالجلال کی پناہ طلب کیا کرے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہمارے سامنے یہ بات کھول کر آئی کہ نیک اعمال جو ہیں یہ بطور توسل کے وسیلے کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح چھٹی چیز کیا ہے جس کا توسل دعا میں شرف قبولیت کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں، وہ ہے انسان کا حال، انسان کی بے بسی، انسان کی لاچارگی، مجبوری، انسان کی عاجزی و انکساری۔ جیسا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے جناب یونس علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس نے اندھیروں میں پکارا، الہ العالمین، تو ہی معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو پاک ہے، میں نہیں اپنے اوپر ظلم کیا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے جب یہ پکار سنی تو کیا ارشاد فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے جناب ایوب علیہ السلام کے متعلق ہمیں خبر دی کہ انہوں نے اپنی حالت کو، اپنی عاجزی کو، بے بسی کو رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جیسا کہ رب ذوالجلال نے جناب نوح علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنی بے بسی کو اور اپنی کمزوری کو رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، الہی میری مدد فرما۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جناب زکریا علیہ السلام کے متعلق تفصیلی خبر ہمیں دی ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی حالت کو، اپنی بے بسی کو، اپنی عاجزی کو رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا کہ الہ العالمین میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میری بیوی بھی بھانج ہو گئی ہے، لیکن ہمیں ایک وارث عطا کر دے، ہمیں اولاد عطا کر دے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ان کی اس حالت پر رحم فرماتے ہوئے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور انہیں جناب یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ تو کیا پتہ چلا کہ انسان جو ہے اپنی حالت کو، اپنی بے بسی کو رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں بطور توسل کے پیش کر سکتا ہے کہ الہ العالمین میں بیمار ہوں، الہ العالمین میں بے اولاد ہوں، الہ العالمین میرے پاس نوکری نہیں ہے، میں تیرا محتاج ہوں، الہ العالمین میرے حال پر رحم فرما، مجھے نوکری عطا کر، مجھے اولاد عطا کر، الہ العالمین میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، الہ العالمین مجھے معاف کر دے۔ اس طرح اپنی حالت کو، بے بسی کو، اپنی عاجزی کو، انکساری کو رب کے سامنے پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو، اس تذلل کو، اس عاجزی کو، اس انکساری کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، مسلمان تو مسلمان ہے، اگر اپنی بے بسی کو، اپنی اس حالت کو، جس حالت میں انسان مجبور ہو جاتا ہے، کفار بھی رب کے سامنے پیش کرتے تو رب ذوالجلال ان کی بھی بات کو قبول کرتا اور انہیں اس مشکل سے نجات دیتا، جیسے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں مشرکین مکہ کے متعلق ارشاد فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ جب یہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں وہاں یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جب ہم ان کو نجات دے کر خشکی پر لے آتے ہیں یہ ظالم مشرک پھر شرک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے سورہ النمل میں ارشاد فرمایا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کون ہے جو بے قراری میں سنتا ہے، اس کی مشکل کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اقتدار دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ کوئی اور بھی مشکل کشا حاجت روا ہے جو تمہاری مشکلیں حل کرے، تمہاری حاجات تمہیں عطا کرے، بیمار کو شفا دے، بے اولاد کو اولاد دے، بے قرار کی پکار کو سنے؟ جب وہ حالت بے قراری میں اسے پکارتا ہے قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ تو کیا پتہ چلا میرے بھائیو کہ ہم اپنی حالت کو، بے بسی کو، اپنی عاجزی کو رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں بطور توسل پیش کر سکتے ہیں دعا میں شرف قبولیت کے لیے۔ اب ساتویں چیز کیا ہے جس کا توسل، جس کا وسیلہ دعا میں شرف قبولیت کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں یہ ہے کسی نیک انسان کو دعا کرنے کے لیے کہنا، مگر اس بارے میں میرے بھائیوں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر آپ کو کسی انسان کے متعلق یہ خدشہ ہو، یہ گمان ہو کہ اگر اس سے کسی نے دعا کرنے کے لیے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا تو یہ پھولا نہیں سمائے گا اور یہ فتنے کا شکار ہو جائے گا، یا یہ دعا کے نام پر کوئی دکانداری کھول لیے گا، تو ایسے انسان سے اجتناب ضروری ہے۔ اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کسی بھی انسان کو، نیک آدمی کو دعا کے لیے کہنا جائز ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا
ترک جو ہے، نہ کہنا جو ہے، وہ کہنے کی نسبت بہتر ہے. کیونکہ آپ اگر کسی کے پاس گئے ہیں، جا کر اس سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، اس میں غیر اللہ کی طرف ایک التفات ہے جو کہ کمال توحید کے منافی ہے. اس لیے اس چیز کا ترک جو ہے وہ بہتر ہے بنسبت کہنے کے. لیکن شرعاً جائز ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. بات سے میرے جیسا کہ صحیح بخاری میں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے دوران خطبہ کہا کہ اللہ کے رسول، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب الجلال بارش نازل فرمائے. انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حالت خطبہ میں ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا. آسمان بالکل خالی تھا، لیکن اچانک بادل آ گئے، آسمان سیاہ ہو گیا، بارش برسنا شروع ہو گئی. اسی طرح صحیح مسلم نے وہ حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے ان 4 خوش نصیب لوگوں کے متعلق خبر دی جنہیں رب الجلال تقدس و تعالی جنت میں داخل فرمائے گا بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے. ان کے اوصاف کیا تھے؟ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتہون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. چنانچہ یہ بات سن کر عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال ان خوش قسمت لوگوں میں مجھے بھی شامل کر دے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انت منہم، تم انہی میں سے ہو. تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ چیز جو ہے کسی سے دعا کرنے کے لیے کہنا یہ جائز ہے، لیکن اس کا ترک جو ہے وہ انسان کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ یہ بات کمال توحید کے منافی ہے. حالانکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اپنے بندوں کو عمومی طور پر یہ حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. اور اس تعلق سے جو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک بار عمرے کے لیے جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو میرے بھائیوں، معلوم ہو کہ یہ حدیث جو ہے اسے علماء نے ضعیف کہا ہے، اور کسی بھی ضعیف حدیث سے استدلال جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی نیک انسان سے، کسی موحد سے دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا ترک جو ہے وہ بہتر ہے. یاد رکھیں کہ آپ ایسے انسان کو کہیں جس کے متعلق فتنے کا اندیشہ نہ ہو، جو دکانداری کھول کر نہ بیٹھ جائے، جو لوگوں کو دھوکہ دینا شروع نہ کر دے، اور جو پھر اپنے اندر کسی اور غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں کہ لوگ مجھے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. اس لیے کسی ایسے انسان سے کہیں جو اعتماد شدہ ہو اور جس کے متعلق آپ کا یہ گمان ہو، آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ انسان کسی فتنے کا شکار نہیں ہوگا، تو ایسے انسان سے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اسے بھی نہ کہنا بہتر ہے، افضل ہے آپ کے حق میں، کیونکہ یہ بات دراصل کمال توحید کے منافی ہے. چنانچہ یہ 7 امور ہیں میرے بھائیوں جو بطور توسل کے بارگاہ الہی میں ہم دعا میں شرف قبولیت کے لیے پیش کر سکتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ رب ذوالجلال کی اسماء حسنی، پیارے پیارے نام، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، ان کے وسیلے سے دعائیں کی جائیں. دوسری چیز کیا ہے؟ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفات، ان صفات کے وسیلے سے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی جائے. تیسری چیز کیا ہے؟ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے افعال. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ایمان، کہ ایمان کے وسیلے سے بھی رب ذوالجلال کو پکارا جا سکتا ہے، ایمان کو بطور توسل جو ہے دعا میں شرف قبولیت کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے.
اسی طرح نبی علیہ السلام کی اتباع کو بھی، نبی علیہ السلام کی محبت کو بھی. اسی طرح پانچویں چیز کیا ہے؟ نیک اعمال کا وسیلہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے. چھٹی چیز کیا ہے؟ انسان اپنی حالت کو، یعنی جس حالت میں انسان ہے، جس مجبوری میں، جس لاچاری میں، جس عاجزی میں انسان ہے، اس حالت کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بطور توسل شرف قبولیت کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، جس کی چند مثالیں ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے بیان کی ہیں. ساتویں چیز کیا ہے کہ کسی نیک انسان سے انسان دعا کے لیے کہہ سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے بتلایا کہ کہنے کی نسبت نہ کہنا انسان کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ کہنے میں کسی غیر اللہ کی طرف التفات ہے، کسی سے یہ کہنا ہے کہ تو میرے لیے دعا کر، حالانکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے، مجھ سے مانگے. اللہ تعالیٰ شرف قبولیت کا وعدہ فرما چکا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کروں گا. اور میں پھر بھی یہ بات کہوں گا کہ کہنا یہ ناجائز نہیں ہے، منع نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن نہ کہنا بہتر ہے. یہ چند باتیں تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس چیز میں مجھ سے کوئی لرزش ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے درگزر فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.